نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے کل شریف کی اس بابرکت محفل پاک میں ہم حاضر ہیں۔ جناب محترم ریاض احمد صاحب کی ہمشیرہ محترمہ کا وصال ہوا۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کی محفل پاک کے تصدق سے مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ جناب محترم سید خالد محمود شاہ صاحب سے ایک ملاقات کا بہانہ بن گیا۔ اللہ رب العزت ان سادات کرام کی محبتیں تا قیامت ہمارے قلوب میں معطر رکھے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم شاہد عمران چشتی صاحب کا، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، دیگر تشریف لانے والے تمام احباب، علماء کرام و مشائخ اعظام، اللہ رب العزت سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج جو چند لمحات نصیب ہو رہے ہیں، جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے حقیقت ایمان، کیونکہ ایمان وہ واحد دولت ہے کہ اگر ایمان موجود ہے تو قبر کے ایام بھی آسان ہو جائیں گے۔ اس کی ایکو کم کر دیں۔ اور ایمان ہی وہ دولت ہے جس کی بنا پر یوم قیامت رب کائنات جنت عطا فرمائے گا۔ تو گویا فلاح کا راستہ بھی ایمان، کامیابی کا راستہ بھی ایمان، اللہ کی معرفت کا راستہ بھی ایمان، اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی ایمان۔ اس لیے آج کی اس نشست میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ایمان کی حقیقت کیا ہے، یہ ایمان آتا کیسے ہے، اس ایمان کا ذریعہ کیا ہے۔ چونکہ رب کائنات نے تو سورۃ النساء میں اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا
اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت خطاب بھی ایمان والوں سے کر رہا ہے، صیغہ تخاطب بھی ایمان والوں کے لیے ہے، اور رب فرماتا ہے کہ ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب ذہن سوال کرتا ہے، اے رب کائنات، تو گفتگو بھی ایمان والوں سے کر رہا ہے، خطاب بھی ایمان والوں سے کر رہا ہے، اور حکم دیتا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اے مولا یہ تو سمجھا دے کہ وہ ایمان کیا ہے جو وہ لا چکے ہیں، اور وہ ایمان کیا ہے جس کے لانے کا تو حکم دے رہا ہے۔ آج وہ ایمان دیکھنا ہے۔ تو سامعین محترم، تھوڑا غور کریں اور سوچیں کہ ایمان نصیب کیسے ہوتا ہے، ایمان آتا کیسے ہے۔ اب یہ سوال ہر کوئی اپنے ذہن سے کرے کہ ایمان کیسے آتا ہے۔ کسی ساتھی کا ذہن کہے گا کہ ایمان علم سے آتا ہے، کوئی کہے گا کہ ایمان کا ذریعہ علم ہے، کسی کا ذہن کہے گا کہ ایمان معرفت اور پہچان سے آتا ہے، اور کوئی کہے گا کہ ایمان عمل صالح سے آتا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں پہ غور کریں۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، کوئی کہے گا کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کو جاننے سے آتا ہے، کوئی کہے گا کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننے سے آتا ہے، اور کوئی کہے گا کہ ایمان عمل صالح سے آتا ہے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ سے آتا ہے۔ لیکن سامعین جان لیں، ایمان ان تینوں چیزوں سے نہیں آتا۔ نہ ہی ایمان علم سے آتا ہے، نہ ہی ایمان معرفت سے آتا ہے، نہ ہی ایمان عمل صالح سے آتا ہے، بلکہ ایمان ہو تو علم نافع ہو جاتا ہے، ایمان ہو تو علم نافع ہو جاتا ہے، ایمان ہو تو معرفت کامل ہو جاتی ہے، اور ایمان ہو تو عمل مقبول ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان ان تینوں چیزوں سے آتا نہیں ہے۔ اب آپ تمام احباب سوچیں گے اور سوال کریں گے کہ ہم نے تو جو ایمان کے ذرائع سوچے تھے، اگر تینوں کی نفی کر دی ہے تو اس پر دلائل کیا ہیں؟ تو اب میں نفی پر دلائل دیتا ہوں، اور ساتھ ہی وقت بچاتے ہوئے یہ نقطہ اخذ کرتا جاؤں گا کہ اگر ایمان ان چیزوں سے نہیں آتا تو پھر ایمان کا ذریعہ کیا ہے۔ تو سامعین اب غور کریں گے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ایمان علم سے آتا ہے، تو پوری دنیا میں نظر دوڑائیں، آپ کو بڑے بڑے علم والے نظر آئیں گے، ان کے پاس علم تو کمال کا ہوگا لیکن ایمان کی رتی بھی نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں بڑے بڑے سائنسدانوں کو دیکھیں، افلاطون کو لیں، ڈارون کو لیں، مینڈل کو لیں، کیا ان سائنسدانوں کے پاس علم تھا یا نہیں تھا؟ علم کے انبار تھے، اور آج کے سائنس کی دنیا میں ظاہری علم نے سائنٹسٹ کو چاند تک پہنچا دیا۔ علم نے سائنسدانوں کو کہاں تک؟ بولے، چاند تک تو پہنچا دیا۔ علم سائنٹسٹ کو چاند تک تو لے گیا، لیکن ایمان کے دروازے تک نہ پہنچا سکا۔ تو سمجھ آئی کہ ایمان علم سے نہیں آتا۔ دوسری طرف ایمان والوں کا ایک بابا ہے جو ایمان میں درجہ کمال پر ہے، ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے اس بابے نے سکول کا دروازہ نہیں دیکھا،
ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے کالج کا دروازہ نہیں دیکھا، یونیورسٹی کے دروازے پہ نہیں گیا، ساری زندگی ہل چلاتے گزر گئی، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزر گئی، ظاہری علم تو نہیں تھا لیکن ایمان اس درجہ کا تھا کہ جب تاجدار کائنات کی بارگاہ کی طرف رخ کیا، لمحے نہیں لگے سامنے رخ مصطفیٰ آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ کائنات اس بزرگ کو حضرت سخی سلطان باہو کے نام سے جانتی ہے۔ وہ باہو تھے، ظاہری علم تو نہیں تھا، لیکن اب ایمان کا کمال دیکھیے گا۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں صرف ایک دلیل کے طور پہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ احمد پور سیال کا جنگ کا علاقہ ہے، اور احمد پور سیال کا علاقہ بزرگ احباب موجود ہے۔ پرانے دور میں لوگ راتوں کو سفر کرتے تھے، تو ایک بارات چلی اور بارات والوں نے جانا تھا احمد پور سیال۔ کہاں جانا تھا؟ احمد پور سیال۔ بارات والے رات کو چل رہے تھے، راستہ بھول گئے۔ جب راستہ بھول گئے تو اب بارات والوں نے چاہا کہ کسی بندے کو تلاش کیا جائے کہ راستہ پوچھے۔ رات کے پہر میں بارات والوں کو کھیت سے آواز آئی کہ کوئی اللہ والا ادھر اپنی کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، ساتھ اللہ اللہ کے نام کا وظیفہ کر رہا ہے۔ اس بزرگ کا عالم یہ تھا کہ ہاتھ کار وال تے دل یار وال۔ بس وہ بابا اپنی مستی میں تھا، عشق میں تھا، کیفیت میں تھا۔ بارات والے قریب پہنچے اور قریب جا کے کہتے بابا جی ہم نے جانا ہے احمد پور سیال، جانا ہے احمد پور سیال، راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ بتا دیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ راستہ بتا دوں یا پہنچا دوں؟ اللہ والے تھے نا۔ بابا جی کہتے ہیں راستہ بتا دوں یا پہنچا دوں؟ بارات والے کہتے ہیں پہنچا دیں تو بہتر ہے، پھر بھٹکیں گے نہیں۔ تو حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں بارات والوں پھر میرے پیچھے چلو۔ حضرت سلطان باہو آگے چلے، بارات والے پیچھے چلے۔ ارے ابھی چند قدم چلے تھے کہ سامنے گنبد خضرا تھا، سامنے روضہ مصطفیٰ تھا۔ بارات والوں نے گنبد خضرا کو دیکھا تو چونک کے کہتے ہیں بابا جی ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا۔ حضرت سلطان باہو بول کے کہتے ہیں بارات والوں ہم تو بس اسی احمد پور کو جانتے ہیں، ہمارا رشتہ تو اسی احمد پور سے ہے، ہمارا تعلق تو اسی احمد پور سے ہے۔ تو سامعین نکتہ یہ واضح ہو گیا کہ ادھر دنیا کے سائنٹسٹ تھے، علم کے انبار تھے، علم کے پہاڑ تھے، لیکن علم انہیں ایمان کی رتی بھی نہ دے سکا۔ دوسری طرف ظاہری علم نہیں تھا، علم کے پہاڑ نہیں تھے، ایک نسبت مصطفیٰ تھی۔ نسبت مصطفیٰ نے ایمان کا وہ کمال دیا کہ پوری کائنات ان کی آنکھوں کے سامنے اشکار ہو گئی۔ تو نکتہ یہ واضح ہو گیا کہ ایمان علم سے نہیں آتا۔ اب یہاں پہ اگر کوئی کہے کہ آپ نے برصغیر کے بابا جی کا ذکر سنا دیا، اس کو ہم دلیل نہیں مانتے، تو اب میں صحیح بخاری کی طرف جاتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو پڑھے، متفق علیہ حدیث مبارکہ۔ آقا علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع دیکھیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ تاجدار کائنات خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صحابہ سے 3 سوال کرتے ہیں۔
پہلا سوال آقا نے کیا ایو یوم ھذا، صحابہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ آقا نے کیا سوال کیا کہ آج کون سا دن ہے؟ سامعین محترم، عید الاضحیٰ کا دن تھا، مقام مینا پہ کھڑے تھے، 1.25 لاکھ صحابہ آقا کے سامنے، جن میں حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان ذو النورین بھی ہیں، مولا علی شیر خدا بھی ہیں، حضرت بلال حبشی بھی ہیں، حضرت انس بن مالک بھی ہیں، حضرت ابی ہریرہ بھی ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ 1.25 لاکھ صحابہ آقا کے سامنے، آقا سوال کرتے ہیں صحابہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ اب سوچ کے بولیے گا، کیا سوال مشکل تھا؟ بولیں نہیں، ارے عید کا دن ہے۔ آقا نے پوچھا صحابہ بتاؤ کون سا دن ہے؟ سارے صحابہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اللہ والرسولہ عالم، اے سونے مصطفیٰ ہمیں ککھ پتہ نہیں، آپ جانیں، آپ کا خدا جانے۔ آئے ہائے، میرے آقا دوسرا سوال کرتے ہیں ایو بلد ھذا، صحابہ بتاؤ یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ اب سارے سوال کا جواب دے، حج کہاں پہ ہوتا ہے؟ اونچا بولیں، مکہ المکرمہ میں۔ اگر آج ہمیں پتا ہے تو جو مناسک حج ادا کر کے کھڑے تھے کیا انہیں پتا نہیں تھا؟ لیکن جواب کیا ہے؟ اللہ والرسولہ عالم، سونیا تو جانتے تیرا خدا جانے۔ میرے آقا نے تیسرا سوال کیا ایو شہر ھذا، صحابہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ تھوڑا اونچا بولے، ذی الحج۔ تو اگر ہمیں آج پتا ہے تو ان 1.25 لاکھ صحابہ کو نہیں پتا تھا؟ معلوم تھا، لیکن جواب کیا ہے؟ اللہ والرسولہ عالم، آقا آپ جانے اور آپ کا خدا جانے۔ اب اس جواب کی لطافت کو دل میں اتاریے گا۔ صحابہ اکرام کے پاس علم سارا تھا، علم سارا تھا، تو ذہن سوال کرتا ہے جب جواب سارے آتے تھے، علم موجود تھا، تو بارگاہ مصطفیٰ میں علم کا اظہار کیوں نہ کیا؟ بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے علم کا اظہار بولیں کیوں نہ کیا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام ہمیں ایمان کی حقیقت سمجھا رہے تھے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں، مسلمانوں، ایمان والوں، سمجھ لو ایمان یہ ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں علم ہونے کے باوجود جاہل بن جانا، عاجز بن جانا، انکساری اختیار کرنا، لا علم بن کر یہ کہنا سونیا تو جان تیرا خدا جانے۔ اگر علم ایمان چاہتے ہو تو ایمان بارگاہ مصطفیٰ میں لا علم بننے کا نام ہے۔ علم بارگاہ مصطفیٰ میں اگر لائیں گے تو بے ادب شمار ہوں گے، ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ اگر علم کا اظہار کریں تو ایمان کیوں نہیں بچتا، تو جا کے شیطان سے پوچھیں۔ بس اشارہ دن لگاؤں، جب رب کائنات نے شیطان مردود کو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، فرشتے سارے سجدہ کر گئے، لیکن شیطان نے رب کی بارگاہ میں کیا کہا تھا؟ اے رب کائنات، مجھے تو نے آگ سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا، میں آگ ہونے کے اعتبار سے آگ اوپر جاتی ہے تو میں خود عرفہ ہوں، عرفہ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ سامعین محترم، پڑھے لکھے احباب موجود ہیں، تھوڑا غور کریں، کیا شیطان کے اس جواب میں جہالت تھی یا علم تھا؟ علم تھا، جواب غلط نہیں تھا۔ بھئی شیطان کو اللہ نے کس شے سے بنایا؟ آگ سے، تو کیا یہ شیطان نے غلط بولا تھا؟ نہیں۔ انسان کو اللہ نے کس شے سے بنایا؟
مٹی سے، کیا شیطان نے یہ غلط بولا تھا؟ نہیں، جو جملے تھے علمی اعتبار سے درست تھے، لیکن اس مردود کو پتہ نہیں تھا کہ علم کا اظہار کرنا کہاں پہ ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ علم کا اظہار بولے کرنا کہاں پہ ہے، تو یہ نقطہ واضح ہو گیا۔ بارگاہ الوہیت ہو، بارگاہ مستحفظیت ہو، ان بارگاہوں میں علم کا اظہار کرنے سے بندہ مردود ہوتا ہے، انکساری اختیار کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں پڑنے سے ایمان نصیب ہوتا ہے۔ تو پہلا نقطہ واضح ہو گیا کہ ایمان علم سے نہیں آتا، بلکہ ایمان بارگاہ مصطفیٰ میں جھکنے سے نصیب ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ایمان معرفت سے آتا ہے، معرفت کہتے ہیں پہچان کو، اور اگر کوئی کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اگر پہچان جائیں تو ایمان مل جائے گا، تو سامعین جان لیں اللہ اور اس کے رسول کو فقط پہچاننے سے بھی ایمان نہیں آتا۔ کوئی کہے بھئی جملہ بڑا بھاری ہے، دلیل کیا ہے؟ تو دلیل میں سورۃ البقرہ کو پڑھے، اللہ کے قرآن کو، شاید آیہ کریمہ نمبر 146 ہے، جب اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے حوالے سے فرمایا کہ وہ اہل کتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے اللہ نے فرمایا کہ وہ اہل کتاب، وہ یہود، وہ نصارہ محمد مصطفیٰ کو پہچانتے تھے۔ وہ اہل کتاب حضرت محمد مصطفیٰ کو اونچا بولے پہچانتے تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا ان کی پہچان نے ایمان دیا؟ نہیں دیا۔ اور اللہ نے فرمایا کتنا پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جتنا والدین اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اتنا ہی اہل کتاب محمد مصطفیٰ کو پہچانتے تھے، لیکن ایمان نہیں ملا۔ اس سے آگے حضرت شیخ عبداللہ شرح عقیدہ ابن حاجب میں ابو جہل کا قول نقل کرتے۔ ابو جہل بھی بول کے کہتا تھا انا نعلم ان محمد نبی ولکن لا نؤمن بہ ابدا۔ ابو جہل جب اپنوں میں بیٹھتا تو وہ بول بول کے کہتا کہ ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ محمد سچے نبی ہیں۔ ابو جہل اپنوں میں کہتا کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ، اونچا بولو یار، سچے نبی ہیں، وَلَٰكِن لَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا، اس جاننے کے باوجود مرتے دم تک اسے ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو نقطہ واضح ہو گیا کہ ایمان معرفت سے بھی نہیں آتا۔ اب اگر کوئی کہے کہ ایمان عمل صالح سے آتا ہے تو یہاں پر مسند ابو یعلا کی حدیث پاک دینے لگا۔ شاید یہ حدیث مبارکہ زندگی میں کئی بار آپ نے سنی ہو، لیکن اس انداز سے کم لوگوں نے سوچا ہوگا۔ مسند ابو یعلا میں روایت موجود ہے کہ کفار نے ایک جوان کو معاذ اللہ پیارے آقا کو شہید کرنے کے لیے تیار کیا۔ ایک کافر جوان تھا، بہادر تھا، اس کو مال و متاع کا لالچ دیا اور آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اسے تیار کیا معاذ اللہ۔ وہ مان گیا۔ اس نے کفار سے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو دیکھا ہوا نہیں ہے، جب میدان میں اتریں گے دور سے اشارہ کر کے بتانا تمہارا کام ہے، اور معاذ اللہ ان پہ وار کر کے ان کو شہید کرنا میرا کام۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ وقت آیا، میدان جنگ لگ گیا۔ وہ کافر جوان ننگی تلوار لے کے معاذ اللہ آقا کو شہید کرنے کے ارادہ سے میدان میں اترا۔ اب میدان جنگ میں چلتے چلتے اس کا سامنا امام الانبیاء سے ہو گیا۔
اب توجہ سے اگلے کلمات کو سمجھیں گے۔ میدان جنگ میں چلتے چلتے اچانک وہ میرے آقا کے سامنے آ گیا۔ وہ کافر جوان اپنی سواری پر تھا، میرے سوہنے مصطفیٰ اپنی سواری پر تھے، ابھی تک اسے کسی نے بتایا نہیں کہ فلاں ذات مصطفیٰ ہیں۔ پیارے آقا کے سامنے آ گیا، اس کی پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، اس کی پہلی نظر رخ والضحیٰ پہ پڑی، اس کی پہلی نظر آقا کے چہرہ انور پہ پڑی۔ پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑھنے کی دیر تھی، اس کا دل اندر سے بول کے کہتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ہائے 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 ہائے، ابھی تک نہ آقا کو جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، نہ کسی نے آقا کا تعارف کروایا، بس پہلی نظر آقا کو دیکھتا گیا، اس کا دل بول اٹھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ بس آقا کے سامنے تھا، پیارے آقا سے عرض کرتا ہے انت محمد، کیا آپ ہی محمد مصطفیٰ ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں نعم، ہاں میں ہی یتیموں کا والی ہوں، میں ہی بے سہاروں کا سہارا ہوں، میں ہی کائنات کا والی ہوں۔ اب تھوڑا غور تو کریں، اب وہ آقا کو پہچان گیا، سوہنے آقا کو پہچان گیا، تو سامعین سوچیں وہ میدان جنگ میں کیا کرنے آیا تھا؟ تھوڑا اونچا بولیں، آقا پر وار کرنے۔ ارے جو ہی رخ والضحیٰ کو دیکھا وار کرنا بھول گیا، کیوں؟ حسن مصطفیٰ کا، رخ والضحیٰ کا اور زلف مصطفیٰ کا ایسا وار ہوا کہ وہ حسن مصطفیٰ سے خود گھائل ہو گیا۔ وہ کسی دیوانے نے کیا خوب کہا، آقا پیچ زلف تیری دے مینو پیچ گئے وچ پیچاں، سوہنے پیچ زلف تیری دے مینو پیچ گئے وچ پیچاں، تے پیچی ویخ تیرے وچ پیچاں، مینو ہیچ سمجھیا ہیچاں، سردار جے یار ملے جند بدلے تو میں جند ہوکے دے دے ویچاں۔ اب اس کا حال یہ تھا، آیا آقا پہ وار کرنے تھا، لیکن جب پہچان گیا تو سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے سوہنے آقا اے امام الانبیاء، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا دیں گے؟ آئے اس کے نصیب پہ صدقے جائیں، کہاں سے چلا، کس ارادے سے چلا، رخ والضحیٰ کو دیکھا تو کیا سوال کرتا ہے، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے اونچا بولے کیا دیں گے؟ صدقے جائیں آقا کی عطاؤں پر، قربان جائیں آقا کی عطاؤں پر۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر تو کلمہ پڑھ لے تو تجھے جنت دیں گے۔ سوال ایک بار کیا، آقا نے فرمایا جنت دیں گے، جواب سن کے تعجب ہوا کہ اتنا بڑا انعام۔ دوبارہ سوال کرتے کیا دیں گے؟ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اس زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا۔ میرے آقا پھر فرماتے ہیں جنت دیں گے۔ تیسری بار پھر سوال کرتا ہے کہ بات کچی نہ رہ جائے، کیا دیں گے؟ آقا فرماتے ہیں جنت دیں گے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے حضور پھر دیر کس بات کی، کلمہ پڑھا دیں۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سامعین بات آگے تو بڑھاتا ہوں، لیکن یہاں پہ رک کے ایک لطیف نکتہ عرض کرتا ہوں۔ جب وہ جوان میدان جنگ میں آیا، کافر تھا یا مسلمان؟ ساتھ تھوڑا اونچا بولیں گے، کافر تھا۔ جب آقا کے سامنے ابھی کھڑا تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے کافر تھا یا مسلمان؟ جب یہ سوال کر رہا تھا اگر کلمہ پڑھ لوں تو کیا دیں گے، کافر تھا یا مسلمان؟ کافر تھا۔ تو کافر کے سوال پہ غور کریں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے
کیا دیں گے؟ ارے سامعین، آج کے دور میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کچھ دے نہیں سکتا۔ آج کے دور میں کلمہ پڑھ کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کچھ دے نہیں سکتا۔ ارے آج کے دور کے کلمہ پڑھنے والوں، اپنے سوال پہ غور کرو۔ اس دور کا کافر یہ کہتا ہے اگر کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا دیں گے؟ ارے یہ عقیدہ تو اس زمانے کے کفار کا بھی تھا کہ محمد مصطفیٰ اگر دینے پہ آ جائیں تو جب چاہیں، جو چاہیں، جس کو چاہیں وہ عطا کر سکتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرما دیا تجھے جنت دیں گے۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہو گیا، وہ کافر جوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو اب اس کے دل نے کہا کہ جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے کیوں نہ نیچے اتر کے اس محبوب کے قدموں سے لپٹ جاؤں، کیوں نہ دست بوسی کروں، قدم بوسی کروں۔ بس اسی نیت سے وہ اپنے گھوڑے سے تیزی سے اتر رہا تھا کہ پاؤں رکاب میں پھنس گیا، سر کے بال نیچے گرا، سر نیچے لگا، گردن کا منکا ٹوٹ گیا، وہیں پہ موت واقع ہو گئی، وہیں پہ شہید ہو گئے۔ ادھر صحابہ میدان جنگ میں، حالت جنگ میں، جنگ ختم ہوئی تو میرے آقا صحابہ کو آواز دیتے ہیں کہ میرے صحابہ کہاں ہو؟ صحابہ دوڑے دوڑے آئے۔ جب صحابہ کرام پہنچے تو میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے جس نے بھی کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے تو اس دیوانے کو دیکھو۔ جس نے کسی، اونچا بولے، جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے تو اسے دیکھیں۔ اب سامعین محترم، فتویٰ آپ کا چاہتا ہوں، کیا وہ صحابی جو میدان جنگ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا وہ جنتی بنا یا نہ بنا؟ سوچ لیں، پکی بات ہے۔ اگر وہ جنتی بن گیا اور یقیناً جنتی بن گیا تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کو جنت میں کون سا عمل لے کے گیا؟ ابھی کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں جیسا غسل بھی نہیں کیا، ابھی کلمہ پڑھنے کے بعد وضو تک نہ کیا، تو کیا اس کو جنت میں وضو لے گیا؟ بولیں، کیا جنت میں نمازیں لے گئیں، روزے لے گئے، حج و زکوٰۃ لے گئے؟ نہیں، ابھی اس کے دامن میں نہ نمازیں تھیں، نہ روزے تھے، نہ حج و زکوٰۃ تھا۔ ارے کوئی اور عمل اس کے دامن میں نہیں تھا، صرف ایک عمل تھا کہ اس نے محبت سے چہرہ مصطفیٰ دیکھا تھا۔ اس نے محبت سے فقط چہرہ مصطفیٰ دیکھا تھا۔ تو نقطہ واضح ہو گیا کہ ایمان عمل سے نہیں آتا، بلکہ ایمان ہو تو عمل مقبول ہوتا ہے۔ یہاں پہ چونکہ وقت مختصر ہے، ایک اور لطیف جملہ دے رہا ہوں۔ یہاں پہ اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ چلے جی محبت ہو، ایمان ہو تو نماز روزہ کی چھٹی ہو گئی، یہ معنی اخذ کوئی نہ کرے۔ لیکن میں متقدم اور مؤخر سمجھا رہا ہوں، اول و آخر سمجھا رہا ہوں کہ پہلے ایمان ہے، عمل اس کے بعد ہے۔ اس صحابی کی زندگی نے کلمہ پڑھنے کے بعد مہلت ہی نہ دی کہ نماز کا وقت آتا، اور ہماری زندگی میں جو نماز کا وقت آتا ہے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں۔ اس لیے نمازوں پہ توجہ دیں، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے۔ اب آخر میں آخری ایک حدیث مبارکہ دے رہا ہوں جس سے یہ نقطہ اور واضح ہو جائے گا کہ ایمان مقدم ہے، عمل مؤخر ہے۔ آپ اٹھائیں سیاستہ کی روایات کو، تاریخ کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، احادیث نبویہ کو پڑھیں، مستند حدیث مبارکہ ہے۔ سامعین محترم، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام
مدینہ منورہ سے چلے مکہ المکرمہ کی طرف عمرہ شریف کا ارادہ لے کر، سن 6 ہجری، میرے آقا کے ساتھ کم و بیش 13 یا 1400 صحابہ ہیں۔ جب آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ کے قریب مقام حدیبیہ پہ پہنچے تو کفار نے آقا کا قافلہ روک دیا، پھر مذاکرات ہونے لگے، تو میرے آقا نے اپنا سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے مکہ میں بھیجا۔ سورۃ الفتح میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ کفار نے اپنا سفیر عروہ بن مسعود کو بنا کے آقا کی بارگاہ میں بھیجا، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 3 دن کم و بیش مذاکرات چلتے رہے، آخر میرے محبوب علیہ السلام نے کمزور شرائط پر معاہدہ طے کر لیا، لیکن بس بیٹھ جائیں سامعین محترم، جو سب سے پہلی شک تھی وہ یہ تھی کہ امام الانبیاء اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیں گے تو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ جب یہ معاہدہ طے پا گیا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تھے، کعبۃ اللہ کے سامنے تھے اور حرم شریف میں کھڑے تھے۔ کہاں تھے حضرت عثمان غنی؟ حرم پاک میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ کفار حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں کہ آپ کے نبی تو اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، اے عثمان غنی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ عمرہ شریف کر کے جائیں۔ اب تھوڑا سا جاگ کے اگلے سوالوں کا جواب آپ نے دینا ہے، اب تھوڑا غور سے سوچ کے بولیں، کیا عمرہ کرنا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ کیا کعبۃ اللہ کا طواف کرنا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ حجر اسود کو چومنا اللہ کی عبادت ہے، سعی صفا و مروہ کرنا اللہ کی عبادت ہے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا اللہ کی عبادت ہے۔ اب بولیں عثمان غنی کو اللہ کی یہ عبادت کرنی چاہیے یا چھوڑنی چاہیے؟ اونچا بولیں۔ کرنی چاہیے۔ عقل کہتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے سامنے اللہ کا گھر تھا، طواف کعبہ تھا، مقام ابراہیم تھا، سعی صفا و مروہ تھی۔ حضرت عثمان غنی کو عقل کہتی ہے کہ یہ طواف کرنا چاہیے تھا، حجر اسود کو چومنا چاہیے تھا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے چاہیے تھے، لیکن عثمان غنی کا عشق دیکھیں۔ عثمان غنی رو کر کفار کو کہتے ہیں، کافرو تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا، تم نے ہمارے ایمان کی جان کو نہیں سمجھا۔ ہم کب جانتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے؟ ہمیں کیا خبر تھی کہ اس گھر کا ادب کیا ہے؟ عثمان غنی رو پڑے اور رو کے کہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کا قبلہ ہے، دوسری طرف چہرہ مصطفیٰ ہے، ایک طرف کعبۃ اللہ ہے، دوسری طرف رخ والضحیٰ ہے۔ اور امام اعلیٰ حضرت نے یہاں بول کے کہا تھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور شاید بابا غلام فرید نے کہا تھا، وہ دیوانہ بول کے کہتا ہے کہ کعبے دا کعبہ تے خود مینڈا یارے۔ ارے تم کعبہ کے گرد طواف کی باتیں کرتے ہو، اس کعبے کا بھی کعبہ مینڈا یار محمد مصطفیٰ۔ تو حضرت عثمان غنی رو پڑے، رو کے کفار کو کہتے ہیں، واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ،
آپ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم عثمان غنی اس وقت تک کعبہ کا طواف نہیں کرے گا جب تک محمد مصطفیٰ اس کا طواف نہ کر لیں۔ ارے یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اور یہ صحابہ کرام کا عشق مصطفیٰ تھا۔ باقی سب کچھ بعد میں ہے، ذات مصطفیٰ پہلے ہے۔ اور آخری کلمات پہ غور کریں، یہ تو کعبہ کی بات آئی، ہم نے تو اللہ کو بھی زبان مصطفیٰ سے مانا ہے، ہم نے تو اللہ کی ذات کو بھی زبان مصطفیٰ سے مانا ہے۔ تاجدار کائنات نے فرما دیا کہ وہ اللہ ہے، ہم مان گئے کہ وہ اللہ ہے۔ آقا نے فرما دیا کہ وہ اللہ ایک ہے، ہم مان گئے کہ اللہ ایک ہے۔ تاجدار کائنات نے فرما دیا کہ اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے، ہم مان گئے کہ اس نے کلام اتارا ہے۔ آقا نے فرما دیا کہ یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، ہم مان گئے یہ اللہ کا گھر ہے۔ آقا نے فرما دیا فرشتے ہیں، ہم مان گئے فرشتے ہیں۔ آقا نے فرما دیا کہ یوم قیامت ہوگا، ہم مان گئے کہ یوم قیامت ہوگا۔ آقا نے فرما دیا کہ دوزخ و جنت ہوگی، ہم مان گئے کہ جنت و دوزخ ہوگی۔ ارے ایمان کیا ہے؟ ایمان سارے کا سارا زبان مصطفیٰ پہ یقین کر لینے کا نام ہے۔ اور یہاں پہ میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، منہاج القرآن کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم تو اس سے بھی اگلی بات کرتے، اگر یہ نقطہ کسی کو ہضم ہو جائے تو کر لیں، اگر ہضم نہ ہوا تو فتوے نہ لگائیں، لیکن جان لیں ہمیں اللہ کی خبر بھی زبان مصطفیٰ سے ملی، ہمیں اللہ کی وحدانیت کی خبر بھی زبان مصطفیٰ سے ملی، ہمیں قرآن کا تعارف بھی زبان مصطفیٰ سے ہوا، ہمیں جمیع انبیاء کا تعارف بھی زبان مصطفیٰ سے ہوا، ہمیں فرشتوں کا تعارف بھی زبان مصطفیٰ سے ہوا۔ ارے جب مرکز ذات مصطفیٰ ہے تو آقا نے فرمایا کہ خدا ایک ہے، سونے آقا نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ہم مان گئے۔ سامعین محترم، ہمارا ایمان، ایقان اور عقیدہ تو اس سے بھی آگے کا ہے۔ مصطفیٰ نے ایک خدا منوایا، ہم ایک مان گئے۔ مصطفیٰ کہتے خدا ایک نہیں تین ہیں، ہم زبان مصطفیٰ پہ یقین کر کے تین کو مان جاتے۔ کیوں؟ اس خدا نے خود تو ہمیں اپنا آپ دکھایا ہی نہیں، اس رب نے ہمیں خود اپنا آپ بولے۔ کیا کوئی ہے ایسا شخص جس نے اللہ کو دیکھ کے مانا ہو کہ اللہ ایک ہے؟ نہیں، ہم نے زبان مصطفیٰ سے مانا۔ تو پھر یہ نقطہ سمجھ لیں کہ مرکز ذات مصطفیٰ ہے، ایمان کی جان ذات مصطفیٰ ہے، ایمان کی روح ذات مصطفیٰ ہے، ایمان کی اساس ذات مصطفیٰ ہے، ایمان کی حقیقت ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اس ذات سے جتنا رشتہ مضبوط ہوتا گیا ایمان اتنا کامل ہوتا جائے گا، ایمان اتنا نکھرتا جائے گا، ایمان اتنے رنگ دکھاتا جائے گا، اور ذات مصطفیٰ سے جتنا رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا پھر اتنے پردے اٹھتے جائیں گے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لی۔ ایک وقت وہ آئے گا اسی من کے آئینے میں جلوہ مصطفیٰ بھی ہوگا، اسی من کے آئینے میں جلوہ خدا بھی ہوگا۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات آج کی اس محفل پاک کے تصدق سے ہماری بہن کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم جناب محترم ریاض صاحب، محترم شاہد بھائی، آپ کے غم اور دکھ کی اس گھڑی میں برابر کے شریک ہیں۔
اور میں مرکز گوشائے درود سے 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ اپنی بہن کے سال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔